نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کی فضیلت۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مسجدیں بہت محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسند ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں، کیونکہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں، کیونکہ وہاں حرص، طمع، جھوٹ، مکر، فریب اور لین دین میں بہت سے فراڈ دور دور تک ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار میں کبھی نہ جائیں اور مسجدوں سے بہت محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا، جب تم وضو کر کے مسجد جاؤ تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو، بے شک اس وقت تم نماز ہی کی حالت میں ہوتے ہو۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرائض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ محبوب ہے۔ میں گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ یعنی کہ نوافل سنتے اپنے گھروں میں پڑھو، نہ اللہ اس نماز کے سبب تمہارے گھروں میں بھلائی اور برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہوا کرو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل تحیت المسجد کے طور پر پڑھا کرو، یہ مسجد کا تحفہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، محلوں میں مسجد بناؤ، یعنی جہاں نیا محلہ آباد ہو وہاں مسجد بھی بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کے نمازیوں کے لیے خوشخبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو خوشخبری دے دو، قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، یعنی کہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہی نور ہوگا۔ آمین۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والے ان کے لیے نور ہوگا، تو یہ نماز فجر کا وقت ہے، نماز عشاء کا وقت ہے، اور یہی 2 نمازیں آج کے مسلمان پر بھاری لگتی ہیں کہ جی فجر کے ٹائم آدھی سے زیادہ دنیا سو رہی ہوتی ہے اور عشاء کی نماز انہیں بہت لمبی لگتی ہے۔ تو اگر آج سوتے رہ گئے تو قیامت والے دن
روشنی کو، نور کو ترسیں گے کہ جس کی خوشخبری خود اللہ کے نبی سنا رہے ہیں کہ اندھیروں میں نماز کی طرف چل کے آنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ قیامت کا دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہنا چاہیے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو وہ باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلتے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، یا الہی بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و کرم کے دروازے ہم پر کھول دے گا۔ عزیز سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مسجد کی فضیلت اور مسجد کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم صراط مستقیم پر چل کر جنت تک پہنچ جائیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔